मम्मा आप मुझे आज कौन सी कहानी सुनाएंगी? आज मैं आपको कहानी नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा भी कहते हैं, ठीक है, वो सुनाऊंगी। आप सुनेंगे? हाँ। आप लोग मस्जिद जाते हो जुमे वाले दिन, आप खुतबा सुनते हैं ना? तो हाँ। ईद पे भी खुतबा होता है, और जब हम हज करते हैं तो फिर इमाम काबा खुतबा देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज किया, ठीक है, 9 ज़ुल्हिज्जा। ये इस्लामी तारीख का वो दिन है जब खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। इस हज में तकरीबन 1,44,000, मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शरीक थे। अराफात का वसी बहुत बड़ा मैदान था, योम अरफात, जहाँ पे खुतबा देते हैं, ठीक है, और सूरज अपने अरूज पर था, मतलब शदीद गर्मी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बैठे हुए थे? ऊँटनी। ऊँटनी का नाम पता है क्या था? अल कस्वा पर सवार होकर एक जगह कयाम फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ। वो जगह क्या है? उसको आज भी क्या कहते हैं? वो जगह जबल रहमा के करीब है। अच्छा जी, मतलब मेहदी, अभी तो अजान होती है, लाउड स्पीकर में होती है, हमें आवाज आती है ना? उस टाइम तो कोई लाउड स्पीकर भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा दिया तो उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं थे कोई, ना ही कोई माइक सिस्टम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लियुबल्लिगु लियुबल्लिगि शाहिदुल गाइब, जो मौजूद है वो गैर मौजूद तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। इसके लिए तो सब तक आवाज पहुंचना भी जरूरी थी, है ना? फिर पता है कैसे पहुंची थी आवाज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमले फरमाते, फिर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात जो मुकर्रर किए हुए थे, उन जुमलों को ऊंची आवाज में आगे दोहराते। यूं हर तरफ एक गूंजती हुई सदा पूरे अरफात में फैल जाती, ठीक है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज जो इतनी बुलंद, मतलब दूर तक सुनाई जाती थी, और फिर वो जो बाकी जहाँ पर नहीं जाती थी वहां पे आगे सहाबा कर देते थे रिपीट। ये एक रब्बानी इंतजाम था ताकि दीन की तकमील का पैगाम सब तक पहुंच जाए, क्योंकि दीन मुकम्मल होना था ना उस दिन, तो आवाज तो पहुंचानी थी अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, 9 ज़ुल्हिज्जा को हज्जतुल विदा का खुतबा दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किस जगह पे? मैदान अरफात में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला और आखिरी हज था। और कितने लोग मौजूद थे? 1 लाख से भी ज्यादा। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा का आगाज किया। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी से मग़फ़िरत मांगते हैं, और हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं अपने नफ्सों की बुराइयों और अपने आमाल की खराबियों से। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और क्या है? रसूल। हम्म रसूल। रसूल हैं। वेरी गुड अम्मा बात, ठीक है। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि शायद इस साल के बाद इस मुकाम पर मैं तुमसे दोबारा मुलाकात ना कर सकूं, है ना? अपनी जिंदगी का तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं दोबारा ना मिलूं तुम लोगों से। गौर से सुनो, क्या कहा? बेशक तुम्हारे खून, मतलब तुम्हारी जान, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें तुम पर इसी तरह हराम है। मतलब आप किसी दूसरे का खून नहीं कर सकते, आप किसी का माल नहीं ले सकते, आप किसी की इज्जत नहीं पे वो नहीं कर सकते अटैक, वो हराम है, जैसे आज का दिन
یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والے ہیں، مطلب یہ دن حرمت والے ہوتے ہیں، اس دن آپ لڑائی نہیں کر سکتے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح، مطلب کسی اور کی جان اور مال، یہاں پہ لکھنے میں تھوڑا آیا مسئلہ، مطلب کہ آپ کسی کی جان، کسی کی مال اور کسی کی عزت پر اٹیک نہیں کر سکتے ہو، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ خبردار، جاہلیت کے ہر معاملہ میرے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہے، مطلب جاہلیت کی ساری رسمیں رواج اور یہ سب ختم۔ وہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے تھے مہدی، وہ کسی ایک جنگ کا بدلہ، مطلب ایک کا خون ہو جاتا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے اتنی بڑی بڑی جنگیں لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ختم، اب جاہلیت کے تمام خون، بدلے اور انتقام معاف کیے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، مطلب ان کے چچا کا، کہ اس کو ہم معاف کر رہے ہیں، میں معاف کر رہا ہوں۔ اور ربا کہتے ہیں سود کو، اور جاہلیت کا ہر قسم کا سود ختم کیا جا رہا ہے۔ سود کہتے ہیں ایکسٹرا منی کو، آپ نے کسی کو 100 روپیز دیے، آپ کو کہ مجھے 10 روپیز اور دینا، اگلے مہینے 10 اور دینا، 10 اور دینا، وہ تو سود ہے۔ آپ نے 100 دیے، آپ کو 100 واپس ملے گا۔ سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب یعنی میرے چچا کا سود ہے، اور وہ مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ جب ہم کسی سے شادی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے وہ عورت آپ کے پاس، اور اللہ کے کلمے سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، ان کا تم پر حق ہے، تم انہیں اچھے طریقے سے نان و نفقہ اور لباس دو، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ہلکی سزا دو جو سخت نہ ہو۔ اچھا، فروشکم، تمہارے بستر، یہاں بستر سے مراد صرف جسمانی بستر نہیں ہے کہ بستر، بلکہ ذاتی اور نجی زندگی میں کسی ناپسندیدہ فرد کی مداخلت بھی ہو سکتی ہے نا، کہ جو پسند نہ ہو شوہر کو تو اس کو اجازت نہ دو گھر آنے کے، چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب ہسبینڈ ہے جو کسی کو منع کریں گے تو سوچ سمجھ کے کریں گے نا، ایسے تو نہیں منع کرتے، ہے نا، اور ہسبینڈ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لیمٹس۔ اچھا، اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن۔ بعض روایات میں ہے کتاب اللہ و سنتی، کہ کتاب اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اچھا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے۔ ہم بھی ساتھ میں مٹی سے ہی تو بنائے گئے ہیں۔ ہاں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچائے جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بعض اوقات وہ جنہیں پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ یعنی اب ہم تک بھی بات پہنچ گئی ہے، ہم نے بھی آگے پہنچانی ہے، اور جن کے پاس پہنچے گی وہ یہ پیغام اور آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا،
بلکہ پوچھا اللہم حل بلغت، کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے جواب دیا جی ہاں نعم۔ فقال اللہم فاشہد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے۔ 3 دفعہ پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے کہا جی پہنچا دیا، پھر اللہ کو گواہ بنایا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکہ یہ تو قرآن کی تصدیق ہے، اسٹیمپ، کہ کیا کہا؟ آج میں نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اچھا، اب ہم دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خطبے کو سنے۔ ہم نے بھی سنا، ہم نے پڑھا، سمجھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں روز قیامت حوض کوثر ہے نا، حوض کوثر پر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب فرما، آمین۔ اور ہمیں اس حال میں ان سے ملا کہ وہ ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض ہو کے منہ نہیں پھیرے، ہے نا، ہمیں دیکھیں تو مسکرائیں اور ہم ان کی امت ہونے کے قابل ہوں۔ ہمیں فخر ہو کہ ہم کچھ کام کر کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھک گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آؤ حوض کوثر پیو۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہمیں اس دعا کی قبولیت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آمین۔ چل اب اللہ حافظ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔